معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کی سادگی مہم، سرکاری اداروں کے پیٹرول میں 40% کٹوتی، ترقیاتی منصوبوں کے سوا تمام نئی بھرتیوں، ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کے لیے بسوں کے علاوہ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، گورنمنٹ دفاتر کے لیے ایئر کنڈیشنرز، مائکرو ویو اوون، فریج اور فوٹو کاپی مشینیں بھی نہیں خریدی جائیں گی۔ افسران کے غیر ضروری بیرونی دورے اور باہر سے آئے وفود کے علاوہ تمام سرکاری دعوتیں بھی بند، وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے۔ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات، وفاقی کابینہ نے لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دے دی۔ سرکاری دفاتر میں ہفتے کی چھٹی بحال، جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی تجویز پر کمیٹی قائم، مارکیٹوں کی جلد بندش کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی۔ ڈیزل کی کھپت کم کرنے کے لیے کسانوں کو ٹریکٹرز کے بہتر استعمال کی تربیت دی جائے گی۔ توانائی کی بچت سے متعلق خصوصی آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بریفنگ۔ توانائی کی قلت پر قابو پانے کے حوالے سے بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کا ضم شدہ قبائلی علاقوں سے دریافت گیس فوری عوام کو فراہم کرنے کا حکم۔ جن علاقوں سے گیس نکلی ہے وہاں کے مکینوں کے لیے پلان دیا جائے، شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ اسلام آباد میں بزنس کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، معروف کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین بھی شریک۔ گزرے 4 برس میں 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ معاشی بہتری کے لیے تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، مفتاح اسماعیل کا خطاب، مزید مشکل فیصلوں کا اندیا۔ پچھلے 4 سالوں میں 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان سے لے کر اتنے وزرائے اعظم آئے، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا، 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے۔ صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا۔ میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا۔ ہم فیول باہر سے منگوا کے اس سے بجلی نہیں بنائیں گے، اس طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ سمت کا تعین آج ہو گیا ہے۔ آپشنز ہیں ہائیڈل، آپشنز ہیں تھر اور ڈومیسٹک کول، نمبر 2 آپشن ہے، نمبر 3 سولر آف کورس، اور چوتھا ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری، طے کیا ہے آئندہ درآمدی ایندھن سے بجلی نہیں بنائیں گے، پیداوار بڑھانے کے لیے سستے اور ماحول دوست ذرائع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ سابق حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے توانائی منصوبے بروقت مکمل نہیں ہوئے، خرم دستگیر کا الزام۔ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد، حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ فی الحال پیٹرول مہنگا کرنے کی کوئی سمری یا منصوبہ زیر غور نہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی وضاحت۔ معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلوں کے باوجود روپے کی بے قدری جاری، ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں 2 روپے 77 پیسے مہنگا، 202 روپے 83 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 204 روپے میں ٹریڈ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آصف زرداری کی ملاقات، ورکنگ ریلیشن شپ اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ضمن الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق، عوام کی خدمت کے سفر میں ایک ہے اور ایک رہیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم، سابق صدر کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے پر مبارکباد۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 10% اضافے کا امکان، حکومت نے IMF کو اعتماد میں لے لیا،
آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 780 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 587 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صوبے میں 13 میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی سفارش۔ نون لیگ اور اتحادیوں کے ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی۔ ہمارے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کو منفی قرار دے رہے ہیں، ملزم ہی قاضی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کوشش ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیں، کارکن تیار رہیں، حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان کا اسلام آباد میں خطاب۔ پیٹرول، بجلی اور گیس مہنگی کرنے کے بعد حکمران بجٹ میں مزید ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہش مند، دنیا سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں، کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کشمیر کا معاملہ ہر عالمی فورم پر اٹھایا، بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، بلاول بھٹو کا سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھنے کا عزم، مذاکرات ہی تمام تنازعات کا بہترین حل، افغان بحران سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جرمن وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاکستان کے دورے پر آئے جرمن وزیر خارجہ کورونا کا شکار، ٹیسٹ مثبت آ گیا، انالیا بیربوک کی باقی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئیں، بلاول بھٹو نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا فیصلہ، نیب کے تمام ڈائریکٹرز اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات طلب، حکام کے زیر استعمال گاڑیوں اور برات کی تفصیلات دی جائیں، تحفہ قبول کرنا بھی کرپشن ہے، اب احتساب کا بھی احتساب ہوگا، نور عالم خان کی گفتگو، قائم مقام چیئرمین نیب ہر اکاؤنٹ اور پیسے کا آڈٹ کرانے کے لیے تیار۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف آف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، یہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت، بینکوں کا تمام ریکارڈ کمیشن کو جمع کرا چکے ہیں، اپنے کھاتوں سے وہ فنڈز بھی ظاہر کیے جو کمیٹی نہیں کر سکی، تحریک انصاف کے مالی ماہر کی بریفنگ، پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں فوراً فنڈنگ کا پیسہ آیا، 6 بین الاقوامی کھاتوں کی نشاندہی کی، اکبر ایس بابر کی میڈیا ٹاک۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سے قطری فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سربراہ پاک فضائیہ کا 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ، معزز مہمان کو ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر سلامی بھی دی گئی۔ دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 کے درمیان ہے، ٹیسٹ کے بعد تعین کر لیا گیا، میڈیکل رپورٹ دنیا نیوز نے حاصل کر لی، پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو کل سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 6099 میگا واٹ تک پہنچ گیا، شہری علاقوں میں 10 سے 12، دیہات میں 16 گھنٹے بجلی بند، پانی کی بھی شدید قلت، کراچی میں شہری سڑکوں پر آ گئے، مختلف مقامات پر احتجاج۔ کراچی والے ایک اور جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 4 روپے 86 پیسے یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت نرخوں میں 4 روپے 52 پیسے اضافے کی درخواست، نیپرا میں 14 جون کو سماعت شیڈول۔ برطانوی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام، حمایت میں 148، مخالفت میں
बोरिस जॉनसन ने नतीजा मुल्क और सियासत के लिए मुस्बत करार दे दिया। एजेंडा जारी रखने, मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। ट्विटर जाली अकाउंट्स का डेटा फराहम करने में नाकाम, तफसीलात ना दें तो $44 बिलियन का मुआहदा खत्म कर देंगे। एलन मस्क की डील से दस्तबरदार होने की धमकी। खत्म इंतजार 14 बरस बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पहले वनडे में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का किट के साथ फोटो सेशन।